ہاں جو احادیث رفع الیدین کرنے کے بارے میں وہ حضور نے تعلیم نہیں دی، بلکہ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا۔ جب صحابہ نے نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اب جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ کیا، اور کہاں کیا؟ رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، سجدے جاتے، سجدے سے اٹھتے۔ اب یہ جو کرنے کی بات کرتے ہیں، کرنے کا رانگ لاپتے ہیں کہ میں نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی، وہ صرف رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے کرتے ہیں۔ نماز کے شروع میں رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے، اور تیسری رکعت کے شروع میں سجدے جاتے اور سجدے سے اٹھتے وقت نہیں کرتے۔ لیکن حدیثیں تو اس کے بارے میں بھی ہے، روایات تو اس کے بارے میں بھی ہیں، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ اس کی یہی صورت ہو سکتی ہے کہ وہاں اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا تھا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے جاتے اور سجدے سے اٹھتے چھوڑا تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی چھوڑا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہمارے پاس موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ پہلے یہ دیکھیں، جب صحابہ سے حدیثیں آتی ہیں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ضبط اور اتقان کے اعتبار سے صحابہ اکرام علیہم رضوان میں سے جن کا لیول بلند ہے ان کی روایات کو زیادہ ترجیح ہوتی ہے۔ یہ فقہا کے ہاں اصول ہے، ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس اصول کو ترجیح دیتے ہیں کہ صحابہ کے ضبط اور اتقان کو دیکھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر 4999 4999 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، میرے 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، من عبداللہ بن مسعود و سالم و ابی و معاذ بن جبل۔ پہلا نمبر حضور نے عبداللہ بن مسعود کا بیان فرمایا۔ صحیح بخاری میں 5000 نمبر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے صحابہ جانتے ہیں میں سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں، کیونکہ میں نے قرآن کی 70 سے زیادہ صورتیں رسول اللہ کے مبارک منہ سے سیکھی ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری کی 3762 نمبر حدیث ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعی نے پوچھا کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی ایسے صحابی کا ہمیں تعارف بتائیں جس سے ہم دین کا علم سیکھیں، جن کا طور طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کے حضور کی سیرت کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں صحابہ میں سے میں جس کو جانتا ہوں وہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ وہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، جامع ترمذی 257 نمبر، سنن نسائی 1026 یا بعض نسخوں کے مطابق 1027 نمبر، اور سنن ابی داؤد 748 نمبر، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند احمد ابن حنبل، سنن کبریٰ بہقی حدیث کی درجنوں کتابوں کے اندر یہ حدیث ہے۔ عبداللہ ابن مسعود یہی صحابی لوگوں کو کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ حضور کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، تو آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی، صرف اول مرتبہ نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، باقی پوری نماز میں نہ رکوع جاتے، نہ رکوع سے اٹھتے، نہ سجدے جاتے، نہ سجدے سے اٹھتے، کسی اور مقام پہ نہیں، الا فی اول مرہ۔ یہ جو ہے وہ حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، باقی سب کی نفی، صرف اللہ کے لیے الوہیت کا اس بات، لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، صرف اور صرف نماز کے شروع میں اول مرتبہ کیا اور باقی کسی مقام پہ نہیں کیا، اور بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ امام ترمذی کہتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث حسن ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضور کے اہل علم صحابہ بھی یہی کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ اہل علم صحابہ، والتابعین، اور تابعین بھی یہی کہتے ہیں، صحابہ بھی اور تابعین بھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اہل علم صحابہ کون ہیں جو یہی کہتے ہیں کہ صرف نماز کے شروع میں کرنا، باقی مقام پہ نہیں کرنا؟ ان میں سے اہل علم صحابہ میں سے مولا علی ہیں، صحیح سند کے ساتھ، جس کا ایک راوی ثقہ ہے۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر 2457 نمبر حدیث لے کے آئے۔ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ وکی سے، وکی عاصم بن قلیب سے، عاصم بن قلیب قلیب بن شہاب سے،
ابو بکی امام ابو بکر ناشری سے، وہ عاصم بن قلیب سے، وہ قلیب بن شہاب سے. اور قلیب بن شہاب کہتے ہیں کہ جب مولا علی نماز پڑھتے تھے تو صرف نماز کے شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، باقی مولا علی نماز میں رفع دین نہیں کرتے. یہ اہل علم صحابہ کا عمل ہے. اسی طرح 2469 نمبر حدیث ہے، اسود تابعی کہتے ہیں میں نے حضرت عمر کے ساتھ نماز پڑھی، وہ بھی نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے. ابو اسحاق تابعی کہتے ہیں 2461 نمبر حدیث ہے کہ مولا علی سے جنہوں نے نماز سیکھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جنہوں نے نماز سیکھی، وہ سارے کے سارے تابعین بھی نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے. اب ان دلائل کی بنیاد پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع دین نہ کرنا سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ترک فرما دیا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام سے اپنے وصال تک ان 4 مقامات پہ ہمیشہ رفع دین کرنے کی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں. جن حدیث کے اندر آیا وہ صرف کرنے کا ذکر ہے، اس سے نہ تو دوام ثابت ہوتا ہے نہ وصال تک اس کا کرنا ثابت ہوتا ہے. ان دلائل کی بنیاد پہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما دونوں بڑے ائمہ وہ عدم رفع کے ترک رفع کے قائل تھے. اب یہ نماز کا وہ مسئلہ ہے کہ جو کوئی رکن یا فرض کے درجے کا نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی وہ بالکل سینہ زوری سے کام لیتے ہیں، تحکم سے کام لیتے ہیں. مسلمانوں کی میجورٹی 70 سے 80% مسلمان وہ ہیں جو نماز میں رفع دین ہے، تو کیا نعوذ باللہ سب کی نماز نہیں ہوتی؟ وہ بالکل سمجھنے کے ایک شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ائمہ دین میں سے بھی کوئی امام ایسا نہیں کہ جس نے اس طرح کی بات، کوئی صالح امام ہو جس نے ایسی بات کی ہو. یہ ان لوگوں کی اپنی سمجھنے کے اختراع ہے. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ تحفہ قبول کرنے بندے نہ جزاک اللہ خیر. بڑی ایک سوال یہ ہے کہ ایک مفتی ہے وہ اعلیٰ حضرت پر تنقید کرتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے کفر پہ فتویٰ دیا تھا اور اعلیٰ حضرت اس کی بزرگی ثابت کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا رہنمائی کہ فرمائیں. جو صوفیہ کے شتیات ہیں ان کی بنیاد پہ یہ رات بھی وہاں بات ہوئی، میں نے اس کا تفصیلی جواب دیا کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں جب قاضی کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے یا مفتی کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے دلائل کی بنیاد پہ قرائن کو دیکھ کے اور جو ظاہری احکامات ہیں ان کے مطابق مفتی نے قاضی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مفتی قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرتا. تو جن علماء نے اس بنیاد پہ ان کو پھانسی دینے کا یا سولی چڑھانے کا فتویٰ دیا، انہوں نے ظاہر کے مطابق جو شرع کا ظاہری حکم ہے اس کے مطابق فیصلہ دیا. اور جن پر ائمہ نے صرف اعلیٰ حضرت نہیں بہت سارے اور علماء اور بہت سارے ایسے اہل سنت اکابرین ہیں جنہوں نے ان صوفیہ کے حوالے سے ان کے شتیات کی تعویل کرتے ہوئے ان پر وہ کفر کا حکم نہ دیا، اور جو ایک تعویل نکلتی تھی اس کی بنیاد پہ انہوں نے خاموشی اختیار کی. تو یہ ظاہر ہے کہ اتنا اختیار یا اتنا جو بینیفٹ ہے وہ مفتی کو دیا جاتا ہے، اور اس طرح کے جو ہوتے ہیں مسائل ان میں مفتی کا فتویٰ جو ہے اس میں اختلاف ہونا کوئی بڑی بعید بات نہیں ہے. کوئی اور دوست؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ. میرے 2 سوال ہیں. پہلے کر لیں. پہلا یہ ہے کہ جیسے کہ بہت سے جو اس طرح کے فتنے یا جو بھی یہ شخص اٹھتے ہیں ان کے جانے کے بعد یہ تحریک مستحکم ہوتی ہے. ہمیشہ دیکھا گیا، پہلے بھی ریشنلسٹ تھے امام غزالی کے مقابلے میں. ان کے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کے جانے کے بعد یا ان کے مرنے کے بعد یہ تحریک یا یہ فتنہ جو ہے مستحکم ہو جاتا ہے یا زور پکڑ لیتا ہے. جیسے امام غزالی کے مقابلے میں ریشنلسٹ تھے، پھر پیچھے جو 100 سال پہلے بھی چلے جائے تو جو 2 علاقے ہیں بیسیکلی بریلوی اور دیوبندی، اس طرح سے فتنہ جو ہے زور پکڑا. مجھے یہ سے پوچھنا ہے کہ یہ جو مرزا صاحب کا جو بھی معاملہ ہے ان کے جانے کے بعد آپ کی فہم کیا کہتی ہے؟ یہ ایک مضبوط درخت بن جائے گا یا اس کا خاتمہ ہو جائے گا؟ دوسرا سوال یہ ہے، پہلے جواب اس کا ہو جائے نا، دوسرا کام ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ فتنے ہمیشہ سے آتے رہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے سے متنبع کیا، باخبر کیا کہ امت کے اندر فتنے ہوں گے، اختلافات ہوں گے. آپ ماضی بعید کی طرف چلے جائیں، صحابہ کے فوراً بعد ایسے ایسے فتنے اور ایسے ایسے گمراہ عقیدے نکلے ہیں، ایسے ایسے فرقے نکلے ہیں کہ جن کی سرپرستی باقاعدہ حکمرانوں نے کی ہے. معتزلہ جیسا فرقہ ان کی سرپرستی باقاعدہ حکمران کرتے رہے ہیں. لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے
تائید ہے اہل اسلام کو کہ اللہ رب العزت کا دست قدرت ہمیشہ جماعت پر رہے گا. ید اللہ علی الجماع، اللہ کا دست قدرت، اللہ کی تائید، اللہ کی مدد ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہے گی. فتنے آئے، حالانکہ حکومتوں نے ان کی سرپرستیاں کی، لیکن آج ان معتزلہ کا نام و نشان تک موجود نہیں. ایسے ہی ہے. اب مرزا غلام قادیانی اور اس کے جو پیروکار ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ تھا اس جو سابقہ صدی اس کے اندر. حکمرانوں نے، انگریز حکومت نے جس کی سرپرستی کی، جنہیں اتنی مراعات اور سہولیت دی گئیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اسی دائرے کے اندر محدود رہے. اکا دکا کو چند لوگ تھے جن کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ وہ لے گئے یا لگا لیا، لیکن ہمیشہ حق ہی غالب رہا. ٹھیک ہے. اب مرزا جیلمی ہو یا اس طرح کے جتنے، جیسے غامدی کا فتنہ ہو یا مرزا جیلمی کا فتنہ ہو یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، ابھی آپ خود اس کی گواہی دیں گے کہ جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے، ابھی کو 10 سال آپ پیچھے چلے جائیں تو ایک بہت شہرہ تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کا، ہر طرف یہی تھا نا، ذاکر نائک. ابھی آپ نے کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. ایسے ہی ہے نا. تو اس طرح کے جب فتنے آتے ہیں تو وہ اپنی گمراہی ضرور پھیلاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جن کو محفوظ رکھتا ہے وہ بچے رہتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا، یہ قطعاً ہی نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس طرح کا فتنہ مسلمانوں کے اوپر غالب آ جائے اور مسلمان بالکل سارے جو ہے نا وہ اس فتنے کا سارے شکار ہو جائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. سارے بھی نہیں ہو سکتے اور اکثریت بھی نہیں ہو سکتی. ہاں چند لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسے فتنے کا شکار ہوتے ہیں. اور مرزا جیلمی کا فتنہ ہی دیکھ لیں کہ یہ آج سے کو 2-3 سال پہلے اس کی چیزیں وہ نہیں ظاہر ہوئی تھیں جو اب ظاہر ہو کے ساری مشترکہ کٹھی ہو کے اس کے کفریات، اس کی گمراہیاں، اس کی دلالتیں اور ایسے ایسے بلنڈر اس کے سامنے آئے ہیں کہ ایک عام سادہ بندہ بھی وہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یار اتنا جو نا وہ سمجھے کہ دوغلا بندہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوتا. اور میں یہ شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے اتنے جھوٹ اور اتنی جو متضاد باتیں نہیں ملتی جتنی مرزا جیلمی کی نکل چکی اس کی زندگی کے اندر. ایک ایک مسئلہ میں 2 رخ ہیں، ایک ایک مقدمہ میں اس کے 2 بیانات موجود ہیں، بلکہ 2 3 4 بیانات موجود ہیں. اس طرح کی چیزیں تو ایسے لوگ خود اپنی زبان سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اب مرزا قادیانی کا اب اگر ہم رد کرنا شروع کریں نا تو ہمیں اور کوئی کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں. مرزا قادیانی کی اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ایک جگہ پہ وہ کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ کہتا ہے. یہی مرزا جیلمی کا حال ہے کہ ایک جگہ پہ کچھ کہتا ہے، دوسری جگہ پہ کچھ کہتا ہے. اب ایک جگہ پہ کہتا ہے العوام کالانعام، عوام تو جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو جدھر لگا دے لگ جاتے ہیں. دوسری جگہ سے اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی جو دعوت ہے، جو آپ کا نظریہ ہے، علماء نے بھی اس کو قبول کیا. وہ کہتا ہے علماء کو چھوڑیں جی، عوام ہمیں قبول کر رہی ہے. علماء کو چھوڑیں، عوام جو ہے نا ان کی پبلک وہ ہمیں مان رہی ہے. تو پبلک کو تو تم پہلے جانور کہہ چکے ہو. العوام کل، عوام تو جانور کی تھا، ان کو جدھر لگا دیں وہ لگ جائے گی. ان کو تو پہلے تم لگا چکے ہو اور یہ کہہ چکے ہو کہ وہ جانوروں کی طرح ہے. تو پبلک اگر تمہیں مان بھی لے تو ان کے ماننے سے پبلک ہی ہمیشہ اس طرح کے فتنوں کا شکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ غالب آ جائے. ہاں جن کے مقدروں میں گمراہی ہے پھر وہ گمراہی میں پڑیں گے، ایسے کئی نوجوان ہیں پھر وہ اب دیکھیں نا اس کی اتنی چیزیں ہیں، اتنی گمراہیاں اس کی ہیں کہ محتاج بیان نہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کا بیان کیا. آیت ختم نبوت ہر مسلمان جانتا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ یہ مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ آخری نبی معنی کرنا غلط ہے. وہ کہتا ہے غلط ہے، یہ مسلمانوں نے ترجمے غلط. قادیانی ترجمہ صحیح کرتے ہیں، یہ اس کا بیان ہے. کہتا قادیانی ترجمہ صحیح کرتے ہیں، مسلمان ترجمہ غلط کر رہے ہیں. کیوں؟ کہتا خاتم کا معنی جو ہے وہ مہر ہوتی ہے. جب خاتم کا معنی مہر ہوتا ہے تو پھر یہ کیوں آخری نبی کرتے ہیں؟ اسے یہ پتہ نہیں. اب ظاہر نہ عربی پڑھی اس نے، نہ عربی وہ جانتا ہے. عربی کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ران کو پٹ کہتے ہیں. عربی کے اندر نہ پے ہے نہ ٹے ہے، نہ پے نہ ٹے. شاہ جی طفل مکتب کو وہ طفل مکتب کہتا ہے. طالب علم جو ہے نا وہ محظوظ ہوں گے. عربی کا ایک لفظ ہے احوت، اس میں تفضیل کا سیگا. معنی کیا ہے؟ زیادہ محتاط، زیادہ احتیاط والا. اعلیٰ
کی ایک عبارت پڑھ رہا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ آہوت یہ ہے کہ قبر کو بوسہ نہ دیا جائے. کہتا آہوت یہ ہے کہ قبر کو بوسہ نہ دیا. یعنی جہالت کا یہ وہ لیول ہے کہ جو پہلے سال کا بلکہ پہلے سال کا بھی نہیں، پہلے مہینے کا جو طالب علم ہے نا مدرسے میں صرف پڑھنے والا، وہ بھی یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس میں تفضیل کیا ہوتی ہے. اور وہ بھی یہ جانتا ہے کہ فعل مضارع کے شروع میں اگر کانا کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ فعل مضارع نہیں رہتا، وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے. اب اس کی جہالت کا یہ لیول ہے کہ یہ کہتا ہے کہ کانا یا بدو یہ فعل مضارع ہے. ہاں جی فعل مضارع ہے، طلباء کے ساتھ ہوں. کیا ہے؟ ماضی استمراری ہے. ماضی استمراری. اب جس بندے کو فعل مضارع اور ماضی استمراری کا فرق ہی نہیں پتا، انا سید ولد آدم، اچھا جی انا سید، یہ حدیث پڑھ رہا ہے، کہتا حدیث ہے حضور نے انا سید ولد آدم، حالانکہ مبتدا خبر ہے. اور انا طالب علم پہلے سال کا وہ بھی جانتا کہ انا سید ولد آدم، اور کہتا انا سید ولد آدم. اس طرح کی اس کی مطلب کہ جہالتیں وہ سارا خود اپنی زبان سے ایکسپوز ہو رہا ہے. اور اس طرح وہ جری بے باک اور ضدی ہٹ درم ہے کہ سمجھانے کے باوجود بھی وہ ایسا ڈٹ جاتا ہے. اگر اس سمجھے اسے ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی سراغ کو ملتا ہے نا بھاگنے کا، وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مانتا نہیں ہے. اور کتنی ایسی باتیں ہیں کہ جہاں بالکل بے بس ہو گیا، لاجواب ہو گیا، پھر وہ کہتا ہے جی وہاں میں نے رجوع کر لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں. باقی وہ چیزیں میں ایکسپوز کرتا رہتا ہوں، وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے ویڈیوز، آپ ان کو دیکھیں. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو مفتی اعظم صاحب کا بھی موقف ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت بریلوی نہیں، کوئی لکھتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے. اسی طرح یہ پہلے سے بھی چلتا آ رہا ہے کہ مختلف سلسلے یا مختلف علاقوں پر لوگ اپنا نام رکھتے تھے اور لوگ قابل قبول بھی ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے یہ تاثر مرزائی صاحب کی طرف سے بھی میں نے دیکھا اکثر کہ وہ اکثر کہتے ہیں بریلوی یہ کرتے ہیں، بریلوی یہ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ بریلویوں کو جو ہے باقاعدہ ہمارے ساتھ باندھ دیا گیا ہے. جیسے اگر کوئی اپنے ساتھ بریلی نہیں لگاتا، کوئی چشتی نظامی لگاتا ہے، کوئی قادری لگاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے ہمارے علماء کے اندر بھی اسپیس ختم ہو گیا، پھر وہ قابل قبول نہیں رہتا. اس کے خلاف جو ہے الٹا مرزا صاحب کو جواب دینے کی بجائے ہمارے خلاف شروع ہو جاتا ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں پہچان اور تعارف یہ ضروری ہے. اب جب کسی کو جواب دیا جاتا ہے تو مد مقابل کے مسلمات کی روح سے اس کو جواب دیا جاتا ہے. مرزا جیلمی کو اعتراض بریلویت پر نہیں ہے، مرزا جیلمی کو اوپر اعتراض ہے، اسے سنیت پر بھی اعتراض ہے. بات سمجھ آ رہی نا؟ یعنی وہ کہتا ہے صرف مسلم، اہل سنت کا ٹائٹل بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے. اسے پوچھا گیا آپ سنی ہیں؟ کہتا نہیں ہرگز نہیں، میں مسلم ہوں. وہ کہتا ہے قرآن نے ہمیں مسلم کا ٹائٹل دیا ہے، ہوا سماکم المسلمین، قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مسلم، تمہارا نام مسلم رکھا ہے. تو کہتا ہم مسلم ہیں. اب وہ نوجوانوں کو چورن تو یہ بیچ رہا ہے کہ میں بالکل فرقوں سے آزاد ہوں، لیکن جھوٹ بولتا ہے. وہ گویا کہ ایک اپنا فرقہ لانچ کرنا چاہتا ہے. دیکھیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں. میں خلاصہ کرتا ہوں، دلائل نہیں دیتا. قرآن نے ہمیں مسلم کا ٹائٹل دیا ہے، ہم مسلمان ہیں. باقی ادیان باطلہ کے مقابلے میں، عیسائیوں کے، یہودیوں کے، سکھوں کے، ہندوؤں کے، ان کے مقابلے میں ہم مسلم ہیں. ادیان کے مقابلے میں ہمارا ٹائٹل مسلم. اور جب کلمہ پڑھنے والوں کے مابین جو فرقے گمراہ بھی نکل چکے، ان گمراہ فرقوں کے مقابلے میں جو مسلمانوں کا سواد اعظم عظیم جماعت ہے، ان گمراہ فرقوں کے مقابلے میں حدیث نے ہمیں باقی فرقوں سے ممتاز کر کے جو ٹائٹل دیا ہے وہ ہے اہل سنت و جماعت. تو ہم مسلم بھی ہیں، سنی بھی ہیں. مسلم بھی ہیں، سنی بھی ہیں. مسلم ہیں باقی ادیان کے مقابلے میں، اور سنی ہیں باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں. ہم پاکستانی بھی ہیں، آپ سندھی بھی ہیں کہ نہیں؟ آپ کا صوبہ سندھ ہے، میرا پنجاب ہے. پاکستانی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں. اچھا آپ پاکستانی ہیں کہ سندھی ہیں؟ بولیں. پاکستانی کہ سندھی؟ پاکستانی ہیں، سندھی نہیں ہیں.
سندھی ہیں کہ پاکستانی؟ پاکستانی نہیں ہے بھائی، پاکستانی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں۔ پاکستانی ہیں آپ انڈینز کے، افغانیوں کے، چائنیز کے مقابلے میں، اور سندھی ہیں آپ پنجابیوں کے اور بلوچیوں کے مقابلے میں۔ ہم مسلم ہیں باقی ادیان کے مقابلے میں، اور سنی مسلمان ہیں ہم باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں۔ یہ ٹائٹل جو ہے ہمیں حدیث سے اہل سنت کا ملا، تو یہ پہچان ہے ہماری باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں۔ باقی بھی کلمہ جو پڑھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں۔ بھئی اللہ رسول کو مانتے ہیں، باقی مسلمانوں کے عقائد کو مانتے ہیں، عذاب قبر کا عقیدہ مانتے ہیں، نبیوں کی شفاعت کا عقیدہ مانتے ہیں، انبیاء کے معجزات کو مانتے ہیں، اولیاء کی کرامات کو مانتے ہیں، عذاب قبر کا عقیدہ مانتے ہیں۔ دیگر جو اہل سنت کے امتیازی عقائد و نظریات ہیں باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں، جبریہ کے، قدریہ کے، مشبہ، معطلہ، مجسمہ، مرجیہ، ان کے مقابلے میں اہل سنت کے بیسک بنیادی عقائد ہیں۔ جو ان عقائد کو ماننے والا ہے گمراہ فرقوں کے امتیاز کے لیے ہم کہتے ہیں یہ اہل سنت ہے۔ اب چونکہ اہل سنت کا یہ جو سلسلہ چلتا رہا، اب 14ویں صدی کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے، یا یوں کہہ لیں 100-150 سال سے، کہ جنہوں نے اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کر کے عقائد وہی پرانے، کچھ خارجیوں سے لے لیے، کچھ ناسبیوں سے لیے، کچھ نے رافضیوں سے لے لیے، نام یہی استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ تو ہم نے ان سے امتیاز کرنے کے لیے جو 14ویں صدی کے مجدد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کا عقیدہ آشکار کر کے، واضح کر کے بیان کیا، ہم امتیاز ان گمراہ لوگوں سے کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت بریلی کے ماننے والے ہیں۔ اب جو لوگ آزادی چاہتے ہیں اس دور میں، جس طرح جن کا آپ نے ذکر کیا آزادی چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا اس سے باہر نکلیں۔ جو تشریحات امام اہل سنت کی ہیں، اعلیٰ محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ کی، اب ان سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی چور دروازہ نکلے، ہم باہر نکلیں اور اپنا سودا، اپنا چورن بیچیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، اعلیٰ کو ماننا ضروری نہیں ہے، اعلیٰ کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ اصل میں سودا اپنا بیچنا چاہتے ہیں، چورن اپنا لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہمارے امام ہیں، صرف نام جغرافیے کے امام نہیں، وہ عقیدے کے امام ہیں۔ تو جو عقیدہ اہل سنت کا انہوں نے بیان کیا ہے، اس لیے امتیاز کے لیے ہم بریلوی کا ساتھ ٹائٹل استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے۔ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت ہمارا عقیدہ ہے، اور بریلوی کا ٹائٹل بھی ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ جنہوں نے جو نا وہ دھوکے سے اور جھوٹ بول کے یہ ٹائٹل اپنے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، ان سے ہمارا امتیاز ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، بس یہ آخری سوال ان کا رہ گیا، کریں بات کریں، امیس کریں، کچھ کرنا چاہ رہے ہو کر لیں، کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ ہے، تو اس میں ہم فرق کیوں کرتے ہیں کہ دیوبندی ایسے ہیں، اہل حدیث ایسے ہیں؟ تو عقیدے کا جو فرق ہے وہ کس وجوہات پہ؟ یہ ذرا بنیادی جو وجوہات ہیں وہ تو عقیدے ہی کی ہیں، اور اہل تشیع سے جو ہمارے اختلافات۔ ٹھیک ہے۔ بنیادی جو دیکھیں ان کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود۔ اگر آپ روافض کے ساتھ اہل سنت کے اختلافات کی بات کرتے ہیں تو وہ جو کیجئے، تو رافضیوں کے ساتھ تو ہمارے اتنے اختلافات ہیں کہ میں اگر ان کو شمار کروں تو بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے جو بنیادی کفریہ عقائد ہیں ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جو ہمارے مسلمانوں کے ہاتھوں میں اس وقت قرآن مجید موجود ہے، روافض اس قرآن کو صحیح سلامت اصلی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ یہ ابوبکر، عمر، عثمان کے دور میں جمع ہوا تو نعوذ باللہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کمی زیادتی کر دی، تحریفیں کی ہیں، لہذا یہ اصلی نہیں ہے۔ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ پھر وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کو نبیوں سے افضل کہتے ہیں۔ یہ ہمارا ضروریت دین کا عقیدہ ہے کہ نبی بہر صورت غیر نبی سے افضل ہوتا ہے۔ جو غیر نبی کو نبی سے افضل مانے وہ بھی مسلمان نہیں۔ پھر صحابہ کرام جو امت کا پہلا طبقہ، مومنین کا پہلا بیج ہے، پہلا طبقہ ہے صحابہ کرام، وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد صرف 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد اور کافر ہو گئے تھے، نعوذ باللہ تعالی۔ ان کی درجن کے قریب کتابوں کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہے۔ بالخصوص حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، ذرا سنیے بھائی، سن لیں پھر کر لیں، پہلے میری بات سن لیں پھر کر لیں۔ تو یہ ان کے گستاخانہ کفریہ عقائد ہیں، اس بنیاد پہ وہ بالکل ہم سے الگ ہیں۔ ان کی نماز الگ، ان کا روزہ الگ، ان کی اذان الگ، دیگر ان کے عقائد و نظریات الگ ہیں۔ یہ 2 فرقے رہے۔
اب اہل سنت کے اندر بھی پھر آگے اہل سنت کا سلسلہ چلتا رہا، پھر آگے اہل سنت کا نام لینے والے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جو کچھ ان کے عقائد خارجیوں سے، کچھ ان کے رافضیوں سے، کچھ معتزلہ سے، کچھ کہاں سے لے کر انہوں نے ایک سمجھے کہ معجون مرکب عقیدوں کی تیار کر لی اور ٹائٹل اہل سنت کا استعمال کرتے رہے. اور دیکھیں نا، مثال کے طور پہ مسلمانوں کا عقیدہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ تعالی. اور مسلمانوں کا یہ ہمیشہ سے عقیدہ چلا آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ رب العزت ہر عیب سے پاک ہے. انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے علوم وافرہ کثیرہ کے بارے میں قرآن و سنت سے ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو کثیر اور وافر علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں. انہوں نے کتابوں میں یہ لکھا کہ نعوذ باللہ جیسا نبی کو علم ایسا جانوروں پاگلوں کو بھی علم حاصل ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. تو یہ کفری عقائد انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے، گستاخانہ عقائد لکھے، اور پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، قائم رہے. ان عقیدوں کی بنیاد پہ ہمارا یہ بیسک ان کے ساتھ پھر اختلاف ہوا. جو یہ عقائد انہوں نے بیان کیے، ان عقائد کی موجودگی میں وہ اہل سنت تو کیا ایسا عقیدہ رکھنے والا مسلمان بھی نہیں ہو سکتا. تحذیر الناس کے ختم نبوت کا عقیدہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. مرزا غلام قادیانی اس کے دعویٰ نبوت سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے بانی قاسم نورتوی نے کتاب لکھی تحذیر الناس، اور اس کے اندر یہ لکھا کہ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانہ کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں. نعوذ باللہ کہتا ہوں حضور کا آخر میں آ جانا فضیلت کی بات ہی نہیں ہے. یہ عوام کا خیال ہے کہ حضور کا خاتم النبیین ہونا کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، حالانکہ یہ عوام کا خیال نہیں، یہ مسلمانوں کا مضبوط عقیدہ ہے. اور اس نے صفحہ 65 پہ لکھا کہ حضور بالفرض اگر آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کو نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آتا. صفحہ 85 پہ لکھا کہ اگر بالفرض آپ کے زمانے کے بعد بھی کہیں کوئی نبی ہو تو آپ کا خاتم ہونا بددستور باقی رہتا ہے. اب جب اس نے یہ کہا کہ اگر آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کر دیا کہ میں آ گیا ہوں. تو یہ ان کے ساتھ بیسک ہمارے اختلافات. جیسے کہ ابھی یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس کے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر امام نماز غلط پڑھا ہے تو متقیوں کی نماز ہو جائے گی، امام کی نماز نہیں ہوگی. تو اس پہ مرزا اور اس کے فالوور یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. کن کے؟ شیعوں کے پیچھے، اہل تشیع کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں اس حدیث کے. اچھا یہ مرزا کہتا ہے، مرزا کی بات صحیح ہے کہ امام بخاری کی بات صحیح ہوگی؟ امام بخاری اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لا ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى. فرماتے ہیں میرے نزدیک برابر ہے، کسی یہودی عیسائی کے پیچھے نماز پڑھو یا کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھو، برابر ہے. یعنی کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا ایسے ہے جیسے کسی یہودی یا عیسائی کے پیچھے نماز پڑھ لی. اور احادیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعدد طرق کے ساتھ مجموعی طور پر اگر ان احادیث کو دیکھیں تو فرمایا کہ اجعلوا ائمتکم خیارکم، اپنے امام اپنے بہتر لوگوں کو بناؤ. فإنہم وفدکم فیما بینکم و بین ربکم، تمہارے امام تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان تمہارے نمائندے ہیں. تم میں سے جو پسند کرتا ہے کہ اس کی نماز قبول کی جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنا امام بہتر شخص کو بنائے. تو لہذا حدیث کی روشنی میں کسی بد عقیدہ یا بے عمل فاسق و فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. وہ جو حدیث کے اندر ہے کسی امام سے غلطی، اگر غلطی اس نوعیت کی ہوئی ہے کہ جو نماز کو توڑتی نہیں ہے یا واجب الاعادہ جس سے نماز نہیں ہوتی، تو اگر امام سے کوئی ایسی غلطی ہوئی تو اسے نماز ہو جاتی ہے. ہاں اگر ایسی غلطی ہوئی، چلیں امام سے غلطی ہوئی، امام کا وضو ٹوٹ گیا تو نماز ہو جائے گی اس کے پیچھے. اچھا جس کا وضو نہیں ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو جس کا سرے سے ایمان ہی نہیں ہے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی. وہ غلط کہتا ہے، امیس بھائی غلط کہتا ہے. جی کوئی اور دوست؟ آخری سوال ان کا رہ گیا بس، اس ان کے بعد پھر آخری. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز جنازہ پہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے ہمارے پہ، اور اگر حدیث کی کتابوں پہ ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
नमाज जनाजा जब पढ़ाई तो उस पर सूरह फातिहा पढ़ाया, तो ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं पढ़ते? भाई वो बात ये है कि वो पूरी हदीस पढ़े, पूरी ये है कि जब उन्होंने पढ़ी तो लोगों ने कहा आपने ये क्या किया है, उन्होंने कहा ये भी सुन्नत है। लोगों ने ताज्जुब से क्यों पूछा, इसलिए कि ये आम मामूल के मुताबिक ऐसे होता नहीं था। जब उन्होंने ये एक खिलाफ मामूल या खिलाफ तवक्को ये काम किया तो लोगों ने फिर सवाल कर दिया, तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फिर उनको जवाब दिया। समझे, हमारे अहनाफ के नज़दीक नमाज के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज़ मुकर्रर नहीं फरमाई। अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला से ये हदीस है मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर, क्या कोई चीज़ नमाज के अंदर मुकर्रर है, यानी मुकर्रर बई माना कि जो फ़र्ज़ की हैसियत और नमाज जनाजा के रुकन की हैसियत रखती हो, क़िरात के तौर पर कोई चीज़ ऐसी बोले ना, ऐसी नहीं है। हाँ अलबत्ता मसनून तरीका है कि आप नमाज जनाजा के अंदर सना पढ़ते हैं, दरूद पाक पढ़ते हैं और दुआएं पढ़ते हैं। अब दुआओं के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं आई हैं। दुआ आप कोई भी जनाजा के अंदर पढ़ेंगे तो सुन्नत अदा हो जाएगी। हत्ता कि आप सूरतुल फातिहा भी दुआ के तौर पर पढ़ते हैं तो दुआ के तौर पर सूरतुल फातिहा पढ़ना क्या है, बोले जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन ये फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अब सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ये बयान कर रहे हैं कि ये भी एक तरीका है कि आप सूरतुल फातिहा को भी दुआ के तौर पर पढ़ सकते हैं, शरीयत में इसको मना करार नहीं दिया गया। ठीक है। और दूसरा सवाल मेरा जंग जमल और जंग सफ़ीन पे है कि हमें हदीस तो बता दी जाती है कि ये मेरा बेटा सैयद हसन ये दो जमात के बीच सुलह करवाएगा, तो हमें ये वाली हदीस क्यों नहीं बताई जाती कि 40,000 का लश्कर लेके जा रहे थे हज़रत मुआविया के खिलाफ जंग करने के लिए, ठीक है, और फिर हमें बता दी जाती है कि उन्होंने सुलह कर ली, तो हमें ये क्यों नहीं बताया जाता? सुलह पे एग्रीमेंट तो हुई नहीं थी, सुलह पे एक एग्रीमेंट ये भी थी कि अगर मेरे हज़रत मुआविया ने कहा था कि मेरे बाद कोई खलीफा नहीं बनेगा, लेकिन हज़रत मुआविया ने यजीद को खलीफा बनाया और सबसे उसकी बैत करवाई। पहली बात ये है कि जो आपने कहा कि हमें ये बताया जाता है, ये नहीं बताया जाता, ये क्यों नहीं बताया जाता, बताया सब कुछ जाता है। आप सुनने के लिए तैयार हो, सुनने के लिए, आप पूछने के लिए आते कितना है, ये जो है ना, ये भी एक समझे के सुन लें, ये भी एक तरीक़े वारदात है उलमा से मुतनफ़िर करने का उन लोगों का कि आपके उलमा ये नहीं बताते, आपको बताया नहीं जाता, उलमा ये छुपाते हैं, उलमा ये क्यों नहीं बताते? भाई उलमा इल्म के तकाज़ों के मुताबिक दीन की बात करते हैं, तो जो है ना आपकी, दीन का तकाज़ा है क्या? पहली बात तो ये कि हर बात हर बंदे के साथ नहीं हो सकती, हर बंदे का ज़हनी लेवल, ये आखिरी सवाल इनका है, बस इनके बाद इनका जवाब देके मुकम्मल करूंगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। हर बात हर बंदे के साथ बयान नहीं हो सकती और ये हदीस हमें बताती हैं, क्योंकि हर बंदे का ज़हनी लेवल एक जैसा नहीं होता। अरबी का एक मुहावरा भी है कि कल्लिमुन्नासा ला क़द्र उक़ूलिहिम, लोगों की अक़लों के मुताबिक उनसे बात करो। अनज़िलुन्नासा ला क़द्र मनाज़िलिहिम, लोगों को उनके मर्तबे के मुताबिक रखो। हमारे आइमा दीन ने शुरू से लेकर आज तक उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया कि जो सहाबा इकराम के आपस में इख्तलाफात हैं, मुशाजरात हैं, उनको अवाम के सामने डिस्कस ना करें। उनके आपस में मामलात हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सपुर्द कर दें, उनका फ़ैसला उनका रब करेगा। अवाम के सामने उनको डिस्कस करके और उन चीज़ों को फैला के उछाल के अवाम के दीनों दुनिया के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अवाम अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करें, अपने फ़राइज़ व वाजिबात को अदा करें और अपनी आखिरत की तैयारी करें। हलाल हराम के मसाइल को सीखें और इन चीज़ों को सीखें जो उनके ऊपर वाजिबात हैं, फ़राइज़ हैं। इन चीज़ों में अवाम ना पड़े। अवाम के ईमान को बचाने के लिए, उनके ईमान को महफूज रखने के लिए उलमा ने यह तरीका रखा कि अवाम के सामने चीज़ें बयान ना की जाए। वत्तफ़क़ा अहलुस सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम, अहले सुन्नत ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया कि सहाबा के आपस में इख्तलाफात को अवाम के सामने डिस्कस ना किया जाए, उनको अल्लाह के सुपुर्द कर दे। व इज़हार फ़ज़ाइलिहिम व महासिनहिम, हाँ सहाबा के फ़ज़ाइल बयान करें, उनकी खुसूसियात, उनके महासिन बयान करें और उनके मुशाजरत को डिस्कस ना करें। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, जो लोग फितना फैलाना चाहते हैं वो निकाल निकाल के चीज़ों को लाते हैं
اور پھر وہ طنز کرتے ہیں. دیکھو علماء نہیں بتاتے بھائی, علماء علم کے تقاضوں کے مطابق چلتے ہیں. مثلا ابھی آپ نکالیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 127 نمبر. امام بخاری نے حدیث پر باب قائم کیا ہے. باب کا عنوان یہ ہے, باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہمون. باب اس بات کا بیان کہ علم دینے کے لیے ایک قوم کو خاص کر لیا دوسری قوم کو چھوڑ کے, کہ ان کو دینا ہے ان کو نہیں دینا. ان کو کیوں دینا ہے کہ یہ سمجھ لیں گے, اور ان کو نہیں دینا کہ یہ سمجھ نہیں سکیں گے. علم کی بات ہے لیکن ان کو دینی ان کو نہیں دینی. اور اس کے نیچے حدیث لے کے مولا علی فرماتے ہیں, حدثوا الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ. تم لوگوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرو جس کو وہ سمجھ سکتے ہیں. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جٹلانا شروع کر دیں, اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنا شروع کر دیں؟ ایسی حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. پھر ایک حدیث لے کے آئے اس کے بعد 128 129 نمبر. سیدنا معاذ بن جبل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. حضور نے ان کے سامنے حدیث بیان کی, یا رسول اللہ الا ابشر الناس, میں لوگوں کو جا کے یہ حدیث اس کی خوشخبری سنا دوں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا. کیا فرمایا؟ لا انی اخاف ان یتکلوا. یہ حدیث تم نے لوگوں کو نہیں بتانی, مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں. بھئی توجہ ہے نا جی. حضور نے حدیث خود بیان کی لیکن معاذ بن جبل کو بیان کر کے کہا کہ تم نے لوگوں کو نہیں بتانا. کیا مطلب نکلا؟ کہ ہر بات ہر بندے کے سامنے بیان, ہر حدیث بھی ہر بندے کے سامنے بیان نہیں ہو سکتی. یہ جو آپ نے کہا کہ کیوں نہیں بتایا جاتا, بھائی اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ آپ کی یہ ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں اور کوئی آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈال دے کہ ہاں جی بتائیں, تو پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے بتانے کے لیے تیار ہیں, پھر ہم بتائیں گے. اب آپ نے سوال کیا, اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خوشخبری اور حضور نے پیش گوئی فرمائی, ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. امام حسن حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروائے گا, دو جماعتوں میں صلح کروائے گا. اچھا پھر وقت آیا سن 41 ہجری میں امام حسن کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہو گئی. یہ بتائیں حضور اس صلح پر راضی ہیں کہ نہیں؟ بولے بھائی راضی ہیں. تبھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امت کو یہ پیش گوئی فرما رہے ہیں, خوشخبری دے رہے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرو. اور پھر وہ صلح ہوئی. حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امیر معاویہ کا لشکر مقابلے میں آیا. حضرت امیر معاویہ نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہا کہ مسلمانوں کو خون بہے گا تو آپ جو کہتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں. صلح ہو گئی. امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شرائط رکھی جو بخاری مسلم کے مطابق ہے. وہ یہ ہے کہ جو لشکر میرے ساتھ آیا ہے یہ عراقی ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم ایسے چلے گئے مال غنیمت کے بغیر تو یہ یہاں فتنہ کھڑا کریں گے, لہذا ان کو آپ اتنا مال دے دیں تاکہ ان کے سپرد کیا جائے اور ان کے منہ کو بند رکھا جائے. ان کو مال دے دیا گیا اور یہ چند جو چیزیں بنیادی طے ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ اس پر پورا مکمل طور پر کار بند رہے. امام حسن مجتبیٰ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہما کو باقاعدہ طور پہ وہ وظائف بھیجا کرتے تھے اور لاکھوں کی صورت میں ان کو درم و دینار جایا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں حضرت امام حسن بھی امام حسین بھی بالکل ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ رہا اور وہ صلح آخر دم تک برقرار رہی. یہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے یہ شرط بھی طے کی تھی کہ آپ اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کریں گے, اس کا ثبوت پیش کریں. سند صحیح سے اس کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ بولو نا, صحیح ثبوت موجود ہے؟ اور اگر آپ کہیں کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے, تاریخ میں وہ لکھا ہے, تو تاریخ میں تو پھر بڑا کچھ لکھا ہوا ہے. تاریخی باتیں نہیں, صحیح سند کے ساتھ اس بات کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. یہ اپنی طرف سے انہوں نے بات گڑی ہوئی ہے. اگر اس طرح ہوتا کہ ان شرائط کی کوئی وائلیشن ہوئی ہوتی یا اس کو قائم نہ رکھا گیا ہوتا, امام حسن خود کھڑے ہوتے, امام حسین خود حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے کھڑے ہوتے,
لیکن شیعہ سنی کسی کتاب سے آپ نہیں دکھا سکتے کہ امام حسین نے امیر معاویہ کی زندگی میں کوئی ایسا احتجاج کیا ہو. یہ اس بات کی واضح دلیل اور بین ثبوت ہے کہ جو چیزیں طے ہوئی تھیں ان پر امیر معاویہ آخر دم تک قائم رہے ہیں, ان شرطوں کی وائلیشن نہیں ہوئی. آئی سمجھ؟ بات ہے تو کر لیں, کریں, کر لیں, ایسے کر لیں, بات آ جائے گی, ٹائم تھوڑا کریں. ٹھیک ہے. ہاں اچھا, یہ حدیث جو ہے حضرت عمار والی, یہ حضرت امام حسن کو پتہ تھی؟ پتہ تھی؟ تو حضرت امام حسن ایک باغی کے ہاتھ مسلمانوں کی دین و دنیا کا معاملہ سپرد کر رہے ہیں, اس کے یعنی باغی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. امام حسن کو حدیث پتہ تھی کہ نہیں؟ بھائی امام حسن نے بیعت کی ہے, بیعت صرف صلح نہیں, بیعت کی ہے. سنی شیعہ کتابوں سے میں ریفرنس دے سکتا ہوں, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی ہوئی ہے. اگر امام حسین شہید کربلا یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا گوارا نہیں کرتے تو امام حسن اور حسین نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر لی؟ بیعت کی ہوئی ہے. صحیح حدیثیں موجود ہے سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر. اگر نعوذ باللہ امیر معاویہ ظالم جابر اور نعوذ باللہ باغی اور اس لیول کے تھے نعوذ باللہ تعالی, تو امام حسن کے اوپر الزام جاتا ہے کہ انہوں نے ایک باغی فاسق اور نعوذ باللہ ایسے شخص کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی دین و دنیا کے معاملے کو سپرد کر کے خلافت ان کے ہاتھ سونپ دی. یہ کوئی چھوٹا معاملہ تھوڑی ہے. یعنی ایسے شخص کے ہاتھ, ایسے شخص کو تو ہم مسجد میں نماز کا مصلی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. انہوں نے پوری مسلمان امت مسلمہ کے سارے معاملات ان کے سپرد کر دیے. یہ تو ان پر الزام آئے گا, صرف سلو نہیں, بیعت کی ہوئی ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور جو شرائط طے ہوئی تھی وہ ان پر آخر دم تک قائم رہے. یہ زیادتی کرتے لوگ, صرف سلو کا نام لیتے ہیں, بیعت کی ہوئی ہے. میں نے اس پر پورا بیان ریکارڈ کرا ہے, میرا بیان سن لیں, شیعہ سنی دونوں کتابوں سے میں نے حوالہ جات دی ہے. بس آخری سوال, اس کے بعد کوئی سوال اب نہیں لیں گے چونکہ ٹائم بھی ہوگا اور میں تھک بھی چکا ہوں. ٹھیک ہے شاہ جی, انہوں نے یہ سبا سنابل کے بارے سے بات کی تھی. دیکھیں ان کا سوال ظاہر ہے کہ یہ مرزا جیلمی کا سوال ہے, اور اس کا میں 12 مرتبہ اس کا جواب دے چکا ہوں. جواب کبھی الزامی ہوتا ہے, کبھی تحقیقی ہوتا ہے. لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے. تحقیقی جواب ہم دیتے ہیں تو وہ فوراً جو نا وہ دانت نکال کے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, نہیں جی وہ ہم نہیں مانتے. پھر ان لوگوں کو الزامی جواب دینا پڑتا ہے, الزامی جواب دینا پڑتا ہے. الزام الخصم بما ہوا قائلہ, یہ ایک اصول ہے مناظرہ کا کہ جب بات کی جاتی ہے الزامی جواب دینا پڑتا ہے. ایک کتاب لکھی دیوبندی مولوی نے, طارق جمیل دیوبندی تبلیغی جماعت کے, گلدستہ اہل بیت. اس کتاب کے اندر ضعیف روایتیں بھی ہیں, مردود قسم کی روایتیں بھی ہیں. وہ کتاب لکھی گئی. اس کتاب کے بارے میں مرزا جیلمی نے بیان دیا کہ بڑی اچھی کتاب ہے, بڑی پیاری کتاب ہے, وہ پڑھنے کے قابل ہے. اور یہاں تک کہ اس کتاب کے بارے میں خواب بیان کیا کہ وہ کتاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی, حضور نے اس کتاب کو پسند کیا. اچھا یہ سارا کچھ ہو گیا. جب پتہ چلا کہ اس کے اندر تو ضعیف روایتیں بھی ہیں, مرزا جیلمی سے کہا گیا کہ اس کے اندر تو ضعیف روایتیں بھی ہیں, آپ نے اس کتاب کی پروموشن کی ہے, آپ نے تعریف کی ہے. تو کہتا ہے بھائی کسی کتاب کی تعریف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہے سارا کچھ صحیح ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کے ایک ایک بات کی تائید و توثیق مقصود نہیں ہوتی. اب یہ الزامی طور پہ اب ہوا یہ کہ وہ کہتا جی سبا سنابل کتاب ہے, اور اس کتاب کے اندر یہ جو ایک جھوٹا واقعہ چشتی رسول اللہ والا, وہ کہتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے, اور اس کتاب کی اعلیٰ نے تعریف کی ہے. حالانکہ اعلیٰ نے جہاں تعریف کی ہے وہ ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو تصوف کو مانتے ہیں, اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو سمجھایا, بتایا کہ تم تصوف کے اگر ماننے والے ہو تو تصوف کی یہ کتاب سبا سنابل ہے, اس کے اندر علماء کی تعریف لکھی ہے, اور لکھا ہے کہ علم کے بغیر اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی. اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے بارے میں صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں یہ کتاب مقبول ہوئی ہے.
تو اعلیٰ نے ان کو سمجھایا کہ اس کو تو مانو، اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور یہ کتاب علماء کی عظمت و شان کو بیان کرتی ہے. ان کو سمجھانے کے لیے اس کتاب کا حوالہ دیا اور ساتھ یہ کسی صوفی کا ساتھ خوابی بیان کر دیا. اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا تھا چشتی رسول اللہ والا. تو کہتے ہیں دیکھیں اعلیٰ نے کتاب کی تعریف کی ہے، لہذا اعلیٰ حضرت نے بھی اس واقعے کی تصدیق کر دی. حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات دو ٹوک صاف لفظوں میں لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت ہمارا یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے، فرماتے ہیں جو شخص اتنا بھی کہے نا انا رسول اللہ، عربی کے اندر میں اللہ کا رسول ہوں، یا فارسی میں کہے من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، فرماتے ہیں وہ یہ کہہ کے مطلب یہ لے کہ میرا مطلب یہ تھا کہ میں پیغام لانے والا ہوں، تو فرماتے ہیں اس کی تعویل نہیں سنی جائے گی، اتنا کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا. اتنا کہنے کی بھی اجازت بولے نا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 15ویں جلد کے اندر، صفحہ 719 غالباً. یہ ہے عقیدہ ہمارا. اب وہ جو واقعہ صفحہ سنابل کے اندر لکھا، بھئی اصول ہے ہمارے، اگر کسی کتاب کے اندر کوئی واقعہ ذکر ہوا، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ واقعہ جو ذکر ہوا ہے وہ کسی کتاب سے نقل ہوا ہے یا کہ اس بزرگ نے اپنی طرف سے لکھا ہے. اگر تو نقل ہوا ہے، توجہ کیجیے بھائی، اگر نقل ہوا ہے تو فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں، میری طرف دیکھیں بھائی شہزادے، ادھر دیکھو یار، اگر نقل ہوا ہے تو فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے ہیں کہ نقل کو ہم نقل کے اصولوں کے مطابق دیکھیں گے کہ یہ نقل ہوا ہے تو کس کتاب سے نقل ہوا ہے. ہم اس اصل کتاب کی طرف مراجعت کریں گے، اس کتاب کی حیثیت کو دیکھیں گے. یہ ایک جنرل اصول لکھا. جب ہم سبا سنابل کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے. کس سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے؟ ایک تصوف کی کتاب ہے فوائد السالکین، اس سے. اور فوائد السالکین کے بارے میں جب اعلیٰ حضرت نے کمنٹ کیے تو اس کی سند کے صحیح ہونے کا اعلیٰ حضرت نے انکار کیا. سند کے صحیح ہونے کا انکار کیا کہ یہ ان کی طرف جو اس کی سند ہے یہ صحیح ثابت نہیں. جب جو اصل ماخذ کتاب ہے وہ ہی ثابت نہیں تو اس کتاب سے جہاں جہاں یہ واقعہ منقول ہوگا وہ بھی ثابت نہیں مانا جائے گا. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں اس واقعے کو، سبا سنابل کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ خواجہ یوسف چشتی، چشتیہ کے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی شخص آیا، یہ واقعہ ان کا ہے. اور اگر ہم اصل کتاب کی طرف جاتے ہیں فوائد السالکین کی طرف، اس میں جب ہم نکال کے دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا کہ خواجہ معین الدین اجمیری کے پاس کوئی شخص آیا، یعنی یہ واقعہ خواجہ معین الدین اجمیری کا ہے. سبا سنابل کے اندر لکھا کہ واقعہ خواجہ یوسف چشتی کا ہے. اصل کتاب فوائد السالکین اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ واقعہ خواجہ معین الدین اجمیری کا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ ہی سرا سے جھوٹا ہے، یہ واقعہ سچا ثابت نہیں. بھائی سمجھ آگی نا؟ تو وہ جو سوا سنابل کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، ہم ان اصولوں کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس طرح کے جو صوفیہ کی طرف منسوب واقعات ہوتے ہیں، اگر کوئی واقعہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، دین کے بنیادی معتقدات کے خلاف ہے، تو نعوذ باللہ تعالیٰ اس واقعے کو حجت قرار دے کے ہم دین کے بنیادی معتقدات کا انکار یا اس میں طویل و تخصیص نہیں کریں گے. اس واقعے کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس کو رد کر دیں گے اور اس واقعے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. ہم جو قرآن و سنت اور امت کا اجماع اور بنیادی ہمارے عقیدے ہیں ان پر کاربند رہیں گے. اس طرح کے واقعات کی بنیاد پہ ہم دین کے مسئلوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ واقعہ ریجیکٹیبل ہے، علماء نے اس کا رد کر دیا. 70 سال پہلے، کتنے سال؟ مرزا جیلمی کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے مولانا مفتی اجمل سنبلی رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی اجملیہ پہلی جلد صفحہ 7 پر کتاب الایمان کے اندر انہوں نے اس واقعے کی تردید کی اور کہا کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، خواجہ صاحب کی طرف غلط منسوب ہے، یہ سچا واقعہ. تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو گئے. فقیہ اعظم ہند مولانا مفتی شریف الحق امجری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شارح بخاری کے اندر اس واقعے کی تردید کی. ٹھیک ہے، اور دیگر ہمارے علماء نے اس واقعے کی تردید کی، یہ سچا واقعہ نہیں. تسلی ہوئی؟ چلے جزاک اللہ. چلے ماشاء اللہ. ہاں جی آ جائیں. یہ شاہ صاحب فرمانا کہ جنہوں نے سوالات کیے ہیں ان کو یہ تحفے کے طور پر آ جائیں. امیس بھائی آ جائیں. نہیں جی بہت شکریہ، مہربانی. نعمان بھائی وہ امیس ہیں پیچھے.
وعلیکم السلام. لیں جی شاہ صاحب کی طرف سے بیج. تسلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی؟ نہیں تسلی کروائیں. کوئی بات ہے تو کریں, اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ. کیوں شاہ جی؟ ٹھیک ہے نا. جو باتیں میں نے کی ہیں وہ اس پر رہیں. کوئی صحیح سند سے کوئی لے کے آئیں چیز. یہ جعلی چیزیں ہیں, اس طرح کی چیزیں نہیں چلیں گی. ٹھیک ہے جی. دعا فرمائیے آپ. دعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسی سے اتفاق کریں. جی حضرت تھک گئے ہیں اور مستقل محفلیں ہیں, مستقل پروگرام, رات بھی پروگرام ہے, اور حضرت کا بڑاپن ہے کہ آج ان کی فلائٹ تھی صبح کی, لیکن میری عرضی پر حضرت نے وہ کینسل کی ہے اور کل صبح کی فلائٹ ہے. دوبارہ لاہور جا رہے ہیں. آپ کا جب لاہور جانا ہو تو مغل پورہ میں حضرت ہوتے ہیں مسجد. مین مغل پورہ اس کے ساتھ ہی کینال روڈ پر فاتح گھاٹ غوثیہ مسجد. وہ تو کوئی آئے گا ملاقات انشاءاللہ. کینال روڈ پر مغل پورہ کے ساتھ ایک غوثیہ مسجد ہے, وہاں آپ ملاقات کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ حضرت کو رستہ دیجیے اور دعا کے فوراً بعد حضرت تشریف لے چلیں گے. نور الدین بھائی کیا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پروردگار عالم اس علمی فکری نشست کو قبول فرما. قبلہ علامہ صاحب نے جو وقت دیا, اور یا اللہ جو علمی مواد اور ادیان باطلہ اور فرقہ باطلہ کے حوالے سے جو حضرت نے ہماری نصیحت ہم پر یا رب العالمین اپنے فضل سے, تیرے کرم سے, تیرے فضل سے جو ہمیں سکھایا, ہمیں بتایا, ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. حضرت کا اقبال بلند فرما, ان کے علم میں, عمر میں, عمل میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین. یا اللہ موجودہ فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, دنیا اور آخرت کی خیر مقدر فرما. ہمارے موزن صاحب قبلہ رحیم اللہ طاری کے درجات بلند فرما, ان کی قبر کو روشن بنا. یا اللہ اس مسجد کو مرکز اہل سنت بنا. ان علماء کے قدوم میں نظوم کے صدقے یا اللہ جو ہمیں نیک ارادے ہیں اس میں کامیاب فرما یا رب العالمین. یا اللہ ان علماء کی برکات کو ہم پر, ہماری نسلوں پر جاری فرما. ہماری مسجد نظامیہ کو, نمازیوں کو, جتنے دوست احباب نوجوان آئے سب کی خیر فرما. تمام جائز دعاؤں کو رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابانیوں کو سب کے مستجاب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.